لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ۔ حضرات محترم، حدیث شریف ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزانہ آسمان سے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، جن میں سے ایک فرشتہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ پاک، جو تیری راہ میں خرچ کرے تو اسے اس کا ڈبل عطا فرما، اور جو تیری راہ میں خرچ نہ کرے تو اسے تباہ و برباد فرما۔ حضرات محترم، اس حدیث شریف سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے بدلے یعنی ثواب عطا فرمائے گا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرے گا تو شیطان کی پیروی کرے گا اور کنجوسی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے تباہ و برباد فرما دے گا، اور اس کا مال دھیرے دھیرے شیطانی راہ پر لگ جائے گا۔ حضرات محترم، صدقہ حصول جنت کا ذریعہ ہے۔ صدقے سے بندے کی تمام پریشانیاں تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ حضرات محترم، صدقہ دینے سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جاتا ہے، صدقہ دینے سے مال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، سب سے بڑی بات، صدقہ دینے سے بندہ آخرت کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ حضرات محترم، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا 1 روپیہ بھی دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر 10 گنا دے گا یا 70 گنا دے گا یا شاید اس سے بھی زیادہ، اور آپ کے مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا۔ حضرات محترم، اگر آپ نے صدقات و خیرات کا سبق دینا سیکھنا ہے تو آئیں، صدقات و خیرات کو دینا سیکھنا ہے تو آئیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے سیکھیں، جنہوں نے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیشہ موجود رہتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم پر جان دینے کو تیار ہو جاتے تھے۔ حضرات محترم، قربان جاؤں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی شان پر، جنہوں نے اپنی ساری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خدمت کرتے کرتے گزار دی۔ حضرات محترم، ان صحابہ کرام میں ایک صحابی رسول حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ حدیث شریف آتی ہے کہ ان کا ایک باغ مسجد نبوی کے سامنے تھا، جس میں کھجور کے درخت تھے اور ایک کنواں بھی تھا۔ اس باغ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی تشریف لایا کرتے تھے اور اس کنویں سے پانی نوش فرماتے تھے۔ حضرات محترم، یوں ہی ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس باغ میں تشریف لائے، اور اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بندہ ہر کس ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بندہ تب تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ میری راہ میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کر دے۔ تو حضرت محترم، یہ بات سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا، اے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہاری پسندیدہ چیز کون سی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری پسندیدہ چیز یہ باغ ہے جس میں آپ تشریف فرما ہیں۔ حضرات محترم، یہاں ہونا کیا تھا، قربان جاؤں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو طلحہ، میری رائے تو یہ ہے کہ تم اپنے اس باغ کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ پھر ہونا کیا تھا، یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان تھا، وہاں حضرت ابو طلحہ نے عمل کرنے میں ذرا بھر بھی دیر نہیں کی اور فوراً اپنے پسندیدہ باغ کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ حضرات محترم، کیا شان ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جنہوں نے تقسیم کرنے سے پہلے ذرا برابر بھی نہ سوچا کہ یہ میرا پسندیدہ باغ ہے، یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، کچھ بھی نہیں سوچا،
فٹافٹ اپنے اس باغ کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر ڈالا۔ حضرات محترم، تمام صحابہ اکرام، تمام مہاجرین و انصار سب کو پتہ چل گیا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پسندیدہ باغ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر ڈالا۔ کیا شان ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت محترم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے صحابی رسول کی صرف ایک یہ ادا بہت پسند آئی۔ حضرات محترم، میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر پر کرنا چاہوں گا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضرات محترم، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صدقات و خیرات کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سر